کشتی میں نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جو لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے جو ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت یا مقام میں ہو۔ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، سفر کے ذرائع اور زندگی کی مختلف مصروفیات کے ساتھ ساتھ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں جن پر شریعت کی روشنی میں رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ کشتی میں نماز ادا کرنا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سفر کا بنیادی ذریعہ کشتی یا بحری جہاز ہو۔ وہاں یہ مسئلہ عملی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ فقہ حنفی، جو کہ اسلامی فقہ کے 4 مشہور مکاتب میں سے ایک ہے، اس مسئلے پر بڑی حکمت اور گہرائی سے بحث کی ہے۔ زیر نظر تحریر میں فقہ حنفی کی روشنی میں کشتی میں نماز کے احکام، شرائط، طریقہ ادائیگی اور مختلف حالات کے اعتبار سے فقہی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ایک عام مسلمان کے لیے اس اہم دینی فریضے کی ادائیگی ہر حالت میں ممکن ہو سکے۔ فقہ حنفی کے مطابق کشتی میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ایک اہم اور عملی نوعیت کا مسئلہ ہے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں کشتی یا جہاز کے ذریعے سفر عام ہو۔ شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے تحت نماز ایک فرض عین عبادت ہے جسے کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ فقہائے احناف نے اس مسئلے پر تفصیلی کلام کیا ہے اور کشتی میں نماز ادا کرنے کے جواز اور شرائط کو واضح کیا ہے۔ فقہ حنفی کی بنیاد قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس پر ہے۔ انہی اصولوں کی روشنی میں کشتی میں نماز پڑھنے کا حکم اخذ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کے لیے قیام، قبلہ کی طرف رخ، طہارت اور وقت کی پابندی جیسے چند بنیادی شرائط ہیں۔ جب مسلمان خشکی پر موجود ہو تو ان شرائط کو بآسانی پورا کرنا ممکن ہوتا ہے، تاہم کشتی یا جہاز میں نماز کے احکام کا تعین حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ فقہائے احناف نے اس مسئلے کو 2 حالتوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ صورت جب کشتی کنارے پر کھڑی ہو یا بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہو، اور دوسری صورت وہ ہے جب کشتی سمندر یا دریا میں رواں دواں ہو اور زمین پر نماز پڑھنے کی کوئی سہولت میسر نہ ہو۔ پہلی صورت میں جب کشتی ساحل پر ہو یا مکمل طور پر رکی ہوئی ہو تو ایسی حالت میں عام خشکی کی طرح نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اس حالت میں انسان قبلہ کی سمت قیام، رکوع، سجدہ اور دیگر ارکان کو مکمل طور پر ادا کر سکتا ہے، اس لیے ایسی حالت میں کسی قسم کی رعایت دینا جائز نہیں۔ دوسری صورت میں جب کشتی چل رہی ہو اور مسافر یا مقیم شخص اس پر موجود ہو تو اس صورت میں فقہائے احناف نے کشتی میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ خشکی پر نماز ادا کرنے کی سہولت نہ ہو اور نماز قضا ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ اس صورت میں اگر کشتی میں نماز پڑھنا پڑے تو کوشش کی جائے کہ قبلہ کی طرف رخ ہو اور ممکنہ حد تک قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ بھی کیا جائے۔ البتہ اگر کشتی میں اتنی تنگی ہو یا ہلچل کی وجہ سے قیام یا سجدہ ممکن نہ ہو تو ایسی حالت میں اشارے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت سہولت اور آسانی پر مبنی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ محترم ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کشتی میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن ہو تو ایسا کرنا واجب ہے، تاہم اگر کشتی میں قیام اور سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امام محمد اور امام ابو یوسف کے مطابق اگر کشتی میں اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا ممکن ہو تو یہ نماز مکمل نماز کے برابر ہے اور اس کی قضا لازم نہیں۔ لیکن اگر نماز کے ارکان درست طور پر ادا نہ کیے جا سکیں، مثلا سجدہ اور قیام ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز ادا تو کر لی جائے لیکن خشکی پر پہنچنے کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہے تاکہ فرائض کی ادائیگی مکمل طور پر ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی کو کشتی میں طہارت حاصل کرنے میں مشکل ہو تو وہ تیمم کے ذریعے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ پانی دستیاب نہ ہو یا پانی استعمال کرنے میں نقصان کا خطرہ ہو۔ ناظرین کرام، کشتی میں نماز کے وقت کا تعین بھی ضروری ہے اور نماز کے اوقات کا اعتبار زمین پر نماز کی طرح ہی ہوتا ہے۔ کشتی میں سورج، چاند، گھڑی یا دیگر ذرائع سے نماز کا وقت معلوم کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ قبلہ رخ ہونا نماز کی ایک اہم شرط ہے۔ فقہ
حنفی کے مطابق اگر کشتی قبلہ رخ ہو اور اس کا رخ نہ بدلے تو نمازی کو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کشتی مسلسل حرکت میں ہے اور قبلہ کا رخ تبدیل ہوتا رہے تو کوشش کی جائے کہ ابتدا میں قبلہ کی طرف رخ کر لیا جائے اور بعد میں کشتی کا جو بھی رخ ہو وہ قابل قبول ہوگا، کیونکہ نمازی نے اپنی استطاعت کے مطابق قبلہ کی طرف رخ کیا ہے۔ فقہ حنفی میں استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، کسی مسافر کے لیے جو طویل سفر پر ہو اور کشتی یا جہاز میں کئی دن یا ہفتے گزارنے ہوں تو اس پر سفر کی نمازوں کا قصر کرنا واجب ہوگا، بشرطے کہ وہ سفر کی شرائط پوری کرتا ہو۔ اس صورت میں اگر وہ جہاز یا کشتی میں ہی نماز پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت فرض نماز ادا کرے گا اور نفل نماز اشارے سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ کشتی میں نماز کے مسئلے سے متعلق بعض روایات بھی ملتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان سے کشتی میں نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم زمین کی طرح قیام اور رکوع کر سکتے ہو تو مکمل نماز پڑھو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اصول استطاعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ احناف کے نزدیک نماز کے ارکان کو ادا کرنا اہم ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت یہ ممکن نہ ہو تو نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ممکنہ طریقے سے اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کشتی میں نماز پڑھنے کے لیے مکمل کوشش کی جائے کہ قبلہ کی طرف رخ، قیام، رکوع، سجدہ سب ممکن ہو، لیکن اگر ایسی کوئی کیفیت ہو جائے جس میں ان میں سے کچھ ممکن نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رخصت موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ فقہ حنفی کے مطابق کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کی تفصیل حالات کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر کشتی رکی ہوئی ہو یا نماز کے ارکان ادا کرنا ممکن ہو تو مکمل نماز پڑھی جائے، لیکن اگر قیام، رکوع یا سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنے کی کوشش لازم ہے، لیکن اگر کشتی حرکت میں ہو اور قبلہ کا تعین مشکل ہو تو ابتدا میں قبلہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ اسی طرح اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے اور نماز قضا نہیں کی جائے گی، بلکہ جو حالت ہو اسی میں نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ اس سارے مسئلے کا دار و مدار انسان کی استطاعت، اخلاص اور نیت پر ہے، اور شریعت کا عمومی اصول یہی ہے کہ الدین یسر، یعنی دین آسانی ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ فقہ حنفی میں کشتی میں نماز پڑھنے کی مکمل گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ شرائط نماز کو حتی الامکان پورا کیا جائے اور جہاں مجبوری ہو وہاں رخصت پر عمل کیا جائے۔ کشتی میں نماز کے موضوع پر فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے مزید تفصیل بیان کی جائے تو کئی ضمنی مسائل اور اصولی بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے اس مسئلے کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلامی فقہ میں عبادات کے باب میں انسان کی حالت، جگہ، وقت اور سہولت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور انہی بنیادوں پر کشتی میں نماز پڑھنے کے احکام بھی مرتب کیے گئے ہیں۔ فقہ حنفی کے اصولی قاعدے الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں بعض ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں، اور المشقۃ تجب التیسیر، یعنی مشقت آسانی کو واجب کر دیتی ہے۔ ان دونوں قواعد کا اطلاق کشتی میں نماز کے مسئلے پر صراحتاً ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایسی حالت میں ہو جہاں خشکی پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو یا کشتی سے اتر کر نماز ادا کرنا خطرے یا مشقت کا سبب بنے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کشتی میں نماز ادا کرے، خواہ اسے قبلہ کا درست تعین نہ ہو رہا ہو یا قیام و سجدہ ممکن نہ ہو۔ فقہ حنفی میں نیت کا مقام نہایت اہم ہے، اور کشتی میں نماز پڑھنے والے کے لیے نیت میں اخلاص، وقت کی پابندی، قبلہ کی تلاش اور کوشش لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص نیت کر کے وقت پر نماز پڑھتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق تمام ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نماز ادا شدہ شمار کی جائے گی، خواہ ظاہری اعتبار سے کچھ کمی رہ گئی ہو۔ کشتی یا جہاز میں نماز کی ادائیگی کے مختلف مناظر پیش آ سکتے ہیں، مثلاً مختصر سفر۔ اگر کشتی میں سفر قلیل ہو، مثلاً دریا کے کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کا معاملہ ہو اور وقت کی تنگی نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ نماز خشکی پر ادا کی جائے، لیکن
لیکن اگر نماز کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہو تو کشتی میں نماز ادا کرنا لازم ہوگا۔ نمبر 2، طویل سفر۔ اگر کوئی شخص سمندری سفر پر ہے جو کوئی دنوں یا ہفتے پر مشتمل ہو، جیسے بحری جہاز پر سفر کرنے والے لوگ، تو ان کے لیے ہر نماز کو کشتی میں ہی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ان کے لیے کشتی ہی نماز کی جگہ بن جاتی ہے۔ ایسی حالت میں ان کے لیے کشتی میں نماز کے ارکان کو استطاعت کے مطابق ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، طوفان یا ہچکولے۔ اگر کشتی میں شدید ہچکولے آ رہے ہوں اور قیام و سجدہ نہ کیا جا سکے تو نماز اشارے سے پڑھی جائے گی۔ قیام نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر یا اشارے سے نماز ادا کی جائے گی۔ سجدے کے لیے سر کو رکوع سے زیادہ جھکایا جائے گا اور نیت و دھیان کو درست رکھا جائے گا۔ نمبر 4، جماعت کے ساتھ نماز۔ اگر کشتی میں کئی مسلمان ہوں تو ان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مستحب ہے، اور اگر ممکن ہو تو فرض نماز بجماعت پڑھی جائے، ورنہ انفرادی نماز جائز ہوگی۔ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی صورت میں قبلہ کی سمت کا تعین امام کے سمت سے ہوگا۔ نمبر 5، قبلہ کی تلاش۔ کشتی میں قبلہ کی تعین کے لیے جدید ذرائع جیسے کمپاس، موبائل ایپ، سورج یا ستاروں کے سمت وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی قبلہ کا صحیح تعین ممکن نہ ہو تو غالب گمان کی بنیاد پر نماز ادا کی جائے گی۔ فقہ حنفی میں گمان غالب کی بنیاد پر قبلہ رخ ہونا کافی ہے۔ نمبر 6، نماز کی قضا کا مسئلہ۔ اگر کشتی میں نماز کی مکمل ادائیگی ممکن نہ ہو اور کسی شخص نے اشارے سے نماز ادا کی تو بعض فقہا کے نزدیک جب وہ خشکی پر پہنچے تو اسے اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا مستحب ہے، لیکن فرض نماز ادا شدہ ہی شمار ہوگی۔ تاہم اگر نماز کو مکمل طور پر ترک کر دیا گیا ہو تو اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 7، نماز کے مکروہ اوقات۔ کشتی میں نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے مکروہ اوقات کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، سوائے اس کے کہ فرض نماز قضا ہونے کا شدید اندیشہ ہو۔ نمبر 8، جمع بین الصلاتین۔ فقہ حنفی میں عام حالات میں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے، البتہ شدید مجبوری، سفر یا خطرے کی حالت میں بعض صورتوں میں فقہ حنفی کے دیگر مکاتب کی رخصتوں پر عمل کی گنجائش دی گئی ہے۔ نمبر 9، عورتوں کی نماز۔ اگر عورتیں کشتی میں سفر کر رہی ہوں تو ان کے لیے بھی وہی احکام ہوں گے، البتہ ان کی نماز کے طریقے میں سطر کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری ہوگا۔ ان کے لیے بھی قیام و سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے نماز کی اجازت ہے۔ نمبر 10، نماز نفل اور سنتیں۔ فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل نمازیں کشتی میں بیٹھ کر اور اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تب بھی نفل نماز کی اجازت دی گئی ہے۔ فقہ حنفی کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ہر ممکن حالت کے لیے ایک واضح اور سہولت بخش حکم دیا گیا ہے۔ کشتی میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی فقہ حنفی نے اعتدال اور وسعت کا دامن تھامے رکھا ہے، جس میں نہ سختی ہے کہ نماز کو مشکل بنا دیا جائے، نہ نرمی اس درجے کی ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہو جائے۔ احناف کا اصولی موقف یہی ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص کشتی میں ہے، خواہ کسی بھی حالت میں ہو، نماز ترک نہ کرے، جہاں جتنی سہولت ہے اس کے مطابق ادا کرے۔ اگر قیام ممکن ہے تو قیام کرے، اگر قیام ممکن نہیں تو بیٹھ کر، اگر بیٹھنا بھی ممکن نہیں تو لیٹ کر، اور اگر کوئی اور صورت بھی نہ ہو تو دل میں نیت، زبان سے تلاوت اور اشارے سے نماز ادا کی جائے۔ کشتی میں نماز پڑھنے کا موضوع ہمیں اس بات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ دین اسلام ایک عملی دین ہے جو صرف خانقاہ یا مسجد تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے ہم خشکی پر ہوں یا پانیوں میں، فضاؤں میں ہوں یا پہاڑوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہر حال میں واجب اور ممکن ہے، اور فقہ حنفی نے اس عبادت کو ممکن بنانے کے لیے واضح اصول وضع کیے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے ترک سے بچے، چاہے وہ کسی بھی حالت یا مقام میں ہو، اور اگر کشتی میں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص، نیت اور استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے۔ سامعین کرام، یہی شریعت کا اعتدال پسند اور حکمت بھرا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر حال میں اپنی عبادات کو خلوص نیت اور سنت نبی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں نماز جیسی عظیم عبادت کی قدر کرنے والا بنا اور سفر و حضر، خشکی و تری، ہر حالت میں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اے رب العالمین، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔